باچا اور سخی آدمی۔ ایک باچا سیر و تفریح پر نکلا، جاتے جاتے کہیں دور ہی نکل گیا، دیکھا تو ایک گھر ہے جس کا مالک سخی طبیعت کا تھا۔ اس نے باچا کی خوب مہمان نوازی کی۔ باچا کی نظر جب پانسی پر لٹکے کتے پر پڑی تو گھر کے مالک سے اس کا سبق پوچھا، مگر مالک نے سبق بتانے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ باچا نے اس کو اپنا تعارف بھی کرایا۔ باچا نے دوسرے دن قاصد بھیج کر پھر پانسی پر لٹکے کتے کا سبق پوچھا، مگر وہ شخص پھر انکاری ہو گیا۔ باچا کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے لے آئے۔ نوکروں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کو دربار میں پیش کر دیا۔ باچا نے پھر پانسی لگے کتے کا سبق پوچھا، مگر وہ پھر انکاری ہو گیا۔ تو باچا اب اس کو لالچ دے کر سبق پوچھنے کی کوشش کی تو اس شخص نے اس شرط پر کہ کچھ عرصہ بادشاہی اس کو دی جائے تو پھر سبق بتائے گا، مگر باچا نے اس ڈر سے کہ کہیں مستقل قبضہ ہی نہ کر لے انکار کر دیا۔ مگر پھر بھی باچا کو سکون نہیں آیا، حتیٰ کہ پانسی پر لٹکے کتے نے باچا کی نیند تک حرام کر دی۔ آخر کار باچا نے تنگ آ کر اس شخص کو بلایا اور بادشاہی اس کے حوالے کر دی۔ جب وہ شخص بادشاہی کے تخت پر بیٹھا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تمام وزراء کو جیل میں ڈال دیا اور تمام بڑے بیوروکریٹس اور سیاستدان اور ججز اور اسٹیبلشمنٹ کو جیل میں بند کر دیا اور ساتھ والے تمام ملکوں سے لین دین بند کر دیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، جب اس کی مدت پوری ہوئی اور پرانے باچا کو دوبارہ بادشاہی سونپی تو ملک میں امن و امان تھا اور خزانہ بھی بھرا ہوا تھا۔ تو اس نے پانسی پر لٹکے کتے کا سبق باچا کو بتایا کہ میں ایک آجڑی ہوں اور میرا بیر بکریوں کا ریوڑ تھا اور یہ کتا اس کی حفاظت کے لیے تھا، مگر میرے ریوڑ سے روزانہ ایک بکری غائب ہوتی۔ تو جب میں نے سبق معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ کتا ہی حفاظت کرنے کی بجائے بکریوں کو خود بھی کھاتا تھا اور دوسروں کتوں کو بھی کھلاتا تھا۔ تو میں نے اس کو بطور سزا اور عبرت کے پانسی پر لٹکا دیا، اور میرے کتے کی طرح ہی تیرے وزراء اور باقی لوگ خود بھی خزانے لوٹتے تھے اور دوسرے کو بھی لٹاتے تھے، جن کو میں نے بطور سزا جیل میں بند کر دیا۔ اور جب سے ان کو جیل میں بند کیا ہے، ملکی خزانے بھر گیا اور ملک خوشحال ہو گیا۔ شکریہ۔